آزادی اظہار اس چیز کا نام نہیں ہے. کسی چیز کی بھی آزادی اس کی لیمٹ یہ ہے جہاں سے دوسرے کی ذات شروع ہوتی ہے وہاں جا کے ختم. میں اپنا خدا میں ایسے چم ہاتھ رہتا ہوں لیکن آگے اگر کسی کا نام آ رہا ہے تو مجھے وہاں پہ ہاتھ روکنا ہوگا. اگر میں نے اپنا ہاتھ وہاں سے بھی ہلا دیا تو یہ میں نے ظلم کیا، زیادتی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم ہے. ہر مسلمان جی ہر بندہ عملی اعتبار سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ، شراب کا عادی ہی کیوں نہ، بدکاری میں ملوث ہی کیوں نہ، اور بھی طرح کے جرائم میں کیوں نہ کرتا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں وہ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں. اظہار رائے کی آزادی ہے قرآن مجید میں. معبودہ نے باطلہ کی بابا کے تو بڑے واضح انداز میں تحریر کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جن کو تم پکارتے ہو نہ نفع کے بارے میں نہ نقصان کے بارے میں اصولی باتیں بڑے واضح انداز میں کہی. تو جن سے تم بیٹے مانگتے ہو وہ بیٹے نہیں دے سکتے، جن سے تم اولادیں مانگتے ہو وہ اولادیں نہیں دے سکتے، جن سے تم یہ مانگتے ہو کہ رزق دے وہ رزق کے مالک نہیں ہیں، اختیارات کے مالک نہیں ہے. سب کچھ کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اور قرآن مجید میں بڑے واضح انداز میں ان کی جو معبودیت ہے یا ان کی ربوبیت کا لوگوں نے عقیدہ رکھا اس کی واضح انداز میں تصدیق کی ہے. لیکن اس کی ایک حل بیان کی ہے، لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ ويسبوا اللہ عدوا بغیر علم. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ. مشرک اپنے جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ معبود کون ہیں؟ باطل، جھوٹ، فراڈ، غلط. جن جھوٹے معبودوں کو مشرکین پکارتے ہیں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کو گالیاں. کسی کے جھوٹے معبود کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ واضح کر دیا کہ یہ اتنے بے بس اور لاچار ہیں کہ بکری کا جالا ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. یہ بکری کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں ان کے سہارے. لیکن اس کے ساتھ یہ کہا کہ ان کو اتنے کمزور ہونے کے باوجود، باطل ہونے کے باوجود بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے اظہار رائے کی آزادی کے آگے کم باندھا ہے. آپ جو چاہیں کہیں، اپنے نظریہ، اپنی فکر، اپنی سوچ کا اظہار کریں. آپ مسلم اگر یہ غیر مسلموں سے ہم بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر آپ کو اسلام میں خوبی نظر نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں یا پیغمبر اسلام علیہ السلام کی توہین کرنا شروع کر دیں، خاکے بنانا شروع کر دیں اور اس کو کہیں گے یہ آزادی اظہار رائے ہے. نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے. یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. اور یہ کسی سمجھدار اور قابل عقل والے کسی معاشرے کے اندر بھی تصدیق نہیں. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر. آزادی اظہار رائے اس کی لیمٹس ہیں. جہاں دوسرے کی عزت کا معاملہ ہے آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، استدلال سے اختلاف کریں، دلیل سے اختلاف کریں، کسی کی بات کے بارے میں آپ کھل کے بات کریں. اسلام اجازت دیتا ہے کہ اسلام کے کسی عقیدے کے بارے میں، کسی کے بارے میں آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آئیں، کھل کے بات کریں. لیکن اسلام تصدیق کی اجازت نہیں، نہ کرتا ہے نہ کسی کو اجازت. پیغمبر اسلام علیہ السلام کے نازیبہ خاکے شائع کرنا اور کہنا کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے،
یہ فساد کے پاس، یہ خرابی ہے، یہ اظہار رائے کی تباہی ہے اور بربادی ہے اور خرابی ہے۔ آزادی اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آزادی اظہار رائے اسلام نے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کرتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کرتے۔ غلط باتوں کی تردید کر کر، یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ اسلام کی دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اور جب تک امت امر بالمعروف نہی عن المنکر پر قائم رہی، امت خیر پر رہی، اور جب سے امت نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑا ہے، امت میں خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ امت امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کھڑی ہو جائے۔ ہر بندہ اپنی مثال کے مطابق اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکے، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے اصلاح کو شروع کرے، خود اچھائیوں کا پابند بنے، برائیوں سے روکے، اپنے گھر والوں کو پابند بنائے، اپنی اولاد کو اس کا پابند بنائے، جہاں تک اس کا دائرہ کار ہے، اپنے دوست احباب، محلے دار، شہر والے، جہاں تک بس چلے، آدمی اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک ڈالے۔ إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے۔ إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس بات کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو تھوڑا سمجھے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا صادق کا عذاب ایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم یہ ایمان کے کمزور ترین درجے میں کامکویاں کھا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی کامکویاں کھا رہے ہیں، اس میں بھی ہم پڑے نہیں ہیں ایمان کے کمزور ترین درجے پر۔ ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، ہم برائی کو برائی سمجھتے ہوئے دل میں نفرت کرتے ہیں، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن برائی کے بارے میں دل سے نفرت بھی ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد سامنے برائی کو پرواہ ہی نہیں، برائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے۔ ایک ہے کہ بندے کا دل ٹوٹتا رہے، دکھ ہوتا رہے، خود بچا رہے، اور ایسی باتوں پر بندے کو دکھ ہوتا رہے، یہ ذالک اضعف الایمان ہے، ذالک یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اور بندے کے دل کو دکھ بھی نہ ہو، ایمان کیا؟ پھر تو گویا کہ رسول پہ اور باطل پہ آدمی اپنی رضامندی کا اظہار کرے۔ اب ایک آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بڑی اہم تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، اچھی بات کرے ورنہ کیا کرے، خاموش رہے، بری بات کرنے سے نہ بولنا بہتر ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اور صحابہ کا معاملہ اظہار رائے کے حوالے سے بڑا ہی خوبصورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، صحابہ کی رائے لیا کرتے تھے، صحابہ رائے دیا کرتے تھے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ حضور کوئی کام کرنے لگے ہیں، صحابہ کہتے حضور فلاں کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کرتے کوئی اور کام کر دیتے ہیں، اس جگہ کی بجائے فلاں جگہ چلے جاتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے مشورے بھی سنا کرتے تھے، ان کے مشورے بھی سنا کرتے تھے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اے حبیب کریم ان سے درگزر کرتے ہیں، انسان ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں، ان پہ سختی نہیں کریں، درگزر کرتے رہیں، سیدھی بات کہتے رہیں، واستغفر لہم، ان کے لیے آپ اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں، واستغفر لہم، واستغفر لہم،
اپنی اولادوں کے لیے استغفار کیا کریں، اپنے لیے استغفار کیا کریں، دوستوں بھائیوں کے لیے استغفار کیا، دوسروں کے لیے استغفار کرنا بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے لیے استغفار کریں گے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ برائیوں کے اندر آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے استغفار سے ان کو معاف فرمائیں گے اور وہ گناہوں کی نحوست سے بچ کے نیکی کی طرف آتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کا معمول ہے کہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو بستی والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے لیے بھی استغفار اور بستی والوں کے لیے بھی، تاکہ ان کی شرارتوں سے اور ان کے گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا وہاں جانا ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ واستغفر لهم وشاورهم في الامر، اور معاملات میں ان سے مشاورت کرتے رہیں۔ اور ایسے دوسرے مقام پہ فرمایا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آواز پہ لبیک کہا، اللہ کے فرما بردار بن کے مسلمان بن گئے، ان کے معاملات آپس میں شورا سے طے ہوتے ہیں، مشورہ سے طے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے پھر مشورہ دیا کرتے تھے اور مشورہ دیا بھی کرتے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، وہاں پہ رک گئے ہیں۔ حضرت خباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو کے کہتے ہیں حضور یہاں جو کنویں ہیں ان کو میں جانتا ہوں، اس علاقے کو میں جانتا ہوں، اس علاقے کا میں واقف ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میٹھا پانی کس کس کنویں کا ہے اور کڑوا اور کھارا پانی کس کس کنویں کا ہے، پانی استعمال کے قابل پینے کے قابل کس کس کنویں کا ہے اور کس کنویں کا اچھا پانی نہیں ہے، یا واقف کہاں سے آتا ہے مجھے پتا ہے۔ حضور اگر اس جگہ کو چھوڑ کے اس جگہ چلے جائیں، دوسرے کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، گہری جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور وہاں تشریف لے جائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خباب کے کہنے کے اوپر وہاں چلے گئے، اور اس رائے کی پھر سیدنا جبرائیل امین نے آ کے بھی تصدیق کر دی، خباب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہاں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جو پانی بہتا آ رہا تھا اس کے اوپر ایک کنواں سا یہ اس پانی کو روک لیا تاکہ ایک جگہ جمع ہو سکے اور ضرورت کے مطابق ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرنے لگے تھے، صحابہ نے کہا حضور آگے چلتے اور جگہ پہ پڑاؤ کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بات کو مانا ہے۔ اس طرح غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کے موقع پر بعض بڑے صحابہ کی، کبار صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینہ طیبہ کے اندر رہ کے دفاعی پوزیشن میں مشرکین مکہ کے ساتھ جو باہر سے فوج لڑنے کے لیے آ رہی ہے ان کا مقابلہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی رائے کے ساتھ تھے اور اس کو موافق سمجھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں کہ خواتین کو ایک محفوظ مقام پہ بھیج دیتے ہیں اور باقی مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر ہم لڑائی کرتے ہیں۔ نوجوان صحابہ اور بالخصوص وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں نہیں جا سکتے تھے، وہ بڑے جذبے کے ساتھ کہنے لگے حضور ہمارا ارادہ یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم باہر نکل کے مشرک کا مقابلہ کریں، دشمن کا مقابلہ باہر نکل کے کریں۔ ہم تو شہادت کے طلبگار ہیں، ہم بے جگری سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم کھل کے لڑنا چاہتے ہیں، حضور باہر نکل کے مقابلہ کریں، یا ہم ادھر مدینہ طیبہ کے اندر رہ کے مقابلہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوان صحابہ کی وہ جذبہ جہاد سے سرشار صحابہ تھے، ان کی رائے کو مانتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر احد کے مقام پہ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ غزوہ احد ہوا ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو ترجیح دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، یعنی ان کی رائے کو مانا ہے، صرف یہ نہیں کہ رائے دینے کی اجازت ہے بلکہ ان کی رائے کو تسلیم بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر سمجھا ہے کہ کوئی مشورہ مناسب موافق نہیں ہے، میں نے جو کام کیا ہے وہ ٹھیک ہے، یا اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت سے ہی کیا سارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری جو لشکر ایک روانہ کیا اپنی حیات طیبہ میں، وہ لشکر اسامہ تھا۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو امیر لشکر بنایا تھا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نوعمر لڑکا ہے, اس کو امیر نہ بنائیں, آپ کسی بچے ہوئے بزرگ اور بڑے صحابی کو, بڑے دوست کو, بڑے مومن کو آپ جو ہے نا وہ امیر بنائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا وَأَيْبُ اللَّهِ, اللہ کی قسم, ان کا لَخَلِقًا لِلْعِبَادَةِ, وہی امیر بننے کے زیادہ لائق ہے, میں نے ایسے نہیں بنایا, وہ اس کا اہل ہے, اس وجہ سے میں نے اس کو امیر بنایا ہے. اور فرمایا کہ وہ مجھے بہت محبوب ہے اور اس کا باپ بھی مجھے بہت محبوب ہے. احب الناس الیہ, مجھے سب سے زیادہ محبوب اس کا باپ تھا اور وہ ہے, اور اس طرح اس کا باپ بھی مجھے زیادہ محبوب تھا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے, مشورہ مانا بھی ہے, اور کسی موقع پر اپنی مرضی پر بھی عمل کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ اس وجہ سے, یعنی لاجک کے ساتھ بات کی ہے اور ایک مطمئن کیا ہے صحابہ کو, یہ خلیق ہے, یہ زیادہ اہل ہے, اس کی قابلیت رکھتا ہے کہ اس کو امیر لشکر بنایا جائے رضی اللہ تعالیٰ. اور بسا اوقات حضور نے مشورہ دیا, آپ کا مشورہ تسلیم نہیں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں کروایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک صحابی رسول تھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالی, اپنی ظاہری شکل و شباہت کے اعتبار سے وہ کچھ زیادہ پسندیدہ اپنی اہلیہ کے لیے نہیں. ان کی اہلیہ تھی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی, وہ بھی غلام تھے اور یہ بھی غلام. حضرت بریدہ کو جس وقت آزادی ملی تو اگر کوئی باندی آزاد ہو, باندی ہو اور اس کو آزادی ملے, اس کے بعد اس کو اختیار ہوتا ہے. پہلے تو اس نے اپنے آقا کی مرضی سے شادی کرنی ہوگی, اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. آقا نے جس کے ہاں اس کی شادی کر دی بس مجبور ہے. لیکن جس وقت وہ آزاد ہوتی ہے اس کو اختیار ملتا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو فبہا, اگر نہیں رہنا چاہتی تو وہ اپنے نکاح کو ختم کر سکتی ہے, کہہ سکتی ہے کہ میرا اور آپ کا نکاح ختم. یہ حضرت مغیث اور حضرت بریدہ آپس میں میاں بیوی تھے. حضرت بریدہ جس وقت آزاد ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. مغیث کا اور بریدہ کا نکاح ختم. آزادی ملتے ہی ان کو یہ حق پہنچتا تھا, لیکن حضرت مغیث کی جو حالت ہو گئی, اللہ اکبر, وہ تو گلیوں میں پھرتے, بھاگتے, روتے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا الا تعجب من حب مغیث بریدہ ومن بغض بریدہ مغیثا. حضرت عباس سے کہنے لگے چچا جان کتنی ہی عجیب ہے, کتنی ہی خوبصورت ہے اور کتنی بڑی ہوئی ہے مغیث کی محبت بریرہ کے ساتھ, اور اسی طرح بڑی ہوئی ہے بریرہ کی نفرت مغیث سے. اور حضرت مغیث کی حالت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ بریرہ کو بلایا, رضی اللہ تعالی. بریرہ کو بلایا اور بلا کے پوچھا بریرہ لو راجع بھی, کاش کہ آپ مغیث کی طرف رجوع کر لیں, مغیث کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں, دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم کر لیں. تو حضرت بریرہ کہنے لگی یا رسول اللہ, یہ آپ کا حکم ہے یا آپ سفارش کر رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں؟ حضور اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو یہ ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. کسی مرد عورت کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا, جب رسول اللہ حکم دے دیں تو اس کے بعد تو بالکل دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کی بات ماننی ہی ماننی ہے. حضور آپ کا یہ حکم ہے یا آپ مشورہ دے رہے ہیں, سفارش کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
انہا انا اشفا، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں. تو سیدہ فریدہ کیا کہنے لگی؟ لا حاجت لی فی، لا حاجت لی فی، حضور مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش کی ہے، ان کی ذات کا معاملہ تھا. حضرت بریرہ نے سفارش قبول نہیں کی تو حضور نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا. ایک حاکم ہو، بادشاہ ہو، اس کی بات نہ مانی جائے تو پھر کوئی نہ مان کے جائے گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور حاکم نہیں تھے، حضور نبی تھے، رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور واضح کہا ہے کہ میں حکم نہیں دے رہا، یہ میرا مشورہ اور سفارش ہے. رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور ایسے ہی خلفائے راشدین کا زمانہ تھا تو اس میں بھی یہ معاملہ بڑا واضح تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی قاضی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، قاضی آپ کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرہ برابر ملال نہیں ہوتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ اور مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، لیکن اگر میں سیدھی راہ چلوں تو ٹھیک میری مدد کرو، اور اگر میں ٹیڑھا ہوں تو مجھے روک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کس قدر فکر ہوتی تھی اس بات کی کہ کہیں میں خلیفہ سے بادشاہ تو نہیں بن رہا، خلیفہ سے بادشاہ تو نہیں بن رہا، کیونکہ میں تو خلیفہ کو خلیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، رسول اللہ کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر، میں خلیفہ ہوں اور انہی کا پروگرام اور مشن لے کے آگے چل رہا ہوں. کہیں مجھ میں خرابی تو نہیں آ رہی، بادشاہ کے جراثیم تو نہیں پیدا ہو رہے. حضرت سلمان سے پوچھا کہ بتاؤ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ تو حضرت سلمان نے کیا جواب دیا؟ جناب اگر آپ مسلمانوں کے مال کو 1 درہم یا اس سے بھی کم اپنی مرضی سے لے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں تو آپ بادشاہ ہیں جناب. اور اگر جائز طریقے سے حق کے مطابق لے رہے ہیں اور حق کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، یعنی بیت المال کا سرمایہ لے بھی صحیح رہے ہیں، خرچ بھی صحیح کر رہے ہیں، تو آپ خلیفہ ہیں. اللہ اکبر. اس کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کھٹکا لگا رہتا اور کہتے واللہ ما ادری اخلیفۃ انا ام ملک، اللہ کی قسم مجھ سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ میں بادشاہ ہوں یا میں خلیفہ ہوں، میں بادشاہ ہوں یا میں خلیفہ ہوں. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا امیر المؤمنین ان بینہما فرقا، امیر المؤمنین ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. خلیفہ جو بھی لیتا ہے وہ حق سے لیتا ہے، اور جو خرچ کرتا ہے وہ حق سے خرچ کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے وَأَنْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ، آپ اللہ کے حکم سے اسی طرح ہیں، یعنی حق سے لیتے ہیں اور حق سے خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. عہدے، اختیارات، مناصب، ان کے اوپر بیٹھنا اچھا لگتا ہے، لوگ بھی بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے تقاضے بڑے سخت ہیں. اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا. تو اظہار رائے اس حد تک مسلمانوں کے اندر تھا کہ مشورہ لینا، مشورہ دینا اور مشورہ قبول کرنا یا مشورہ قبول نہ کرنا، یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے واضح کر دی ہیں. لیکن اس کی لمٹ ہیں. کسی کی توہین، کسی کی تضحیق، کسی کی تذلیل، کسی کا الٹا نام رکھنا، کسی کے ساتھ بدزبانی کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ سب کا سب باتیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم نے حیف القوم اس جرم کے اندر ملوث ہو چکے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی جو بیماری آئی ہے اس میں ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے. جی میرا کسی پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی مسلک سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تسلیم شروع کروں. میں کسی دیکھیں گنجا ہونا کوئی عیب ہے؟
کوئی بھی ہو سکتا ہے. کسی کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہونا کوئی عیب ہے؟ کسی کو بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے. چلتے چلتے قوم میں بوجھ آ جاتی ہے اور بندے جو اپنا تو کسی کو لگڑا کہنا، گنجا کہنا، کانا کہنا اور اس طرح کے القاب دینا، یہ کہاں کی اظہار رائے کی آزادی ہے؟ یہ خباثت ہے اور حرام کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.